السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید فرید بخاری۔ آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ پروفیسر غلام صدیق صاحب حاضر ہیں۔ سر، آپ نے پہلی لیپروسکوپک سرجری 1991 میں سٹارٹ کی۔ اس وقت صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت کم لوگ یہ پروسیجر کرتے تھے، تو کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ آپ کی وجہ شہرت لیپروسکوپک سرجری ہی ہے؟ Yes, Farid, you are right. I think it was the laparoscopic surgery جس کی وجہ سے مجھے شہرت ملی اور جس کی وجہ سے عزت بھی ملی. سب کچھ شاید اللہ میاں نے اسی میں ہی رکھا تھا میرے لیے. شروع کے دنوں میں بلکہ چند سالوں تک میں شفا میں صرف لیپروسکوپک کولیسسٹیکٹمیز ہی کرتا تھا، یعنی گال بلیڈر کی سرجریز. یہ جب مشہور ہو گئی تو ایک بار ہماری یہ میڈیکل ایکوپمنٹ کی ایک کمپنی ہے، تو اس کے ریپریزنٹیٹیوز میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سنا ہے آپ بہت زیادہ لیپروسکوپک کولیسٹیکٹمیز کرتے ہیں. میں نے کہا جی اللہ کا کرم ہے. کہتے ہیں وڈ یو لائک ٹو ڈو سم تھنگ مور. میں نے کہا وٹ ڈو یو مین بائی سم تھنگ مور. کو اور پروسیجر جو لیپروسکوپک پھر اس وقت شروع ہوئے تھے دنیا میں. میں نے کہا وڈ لو ٹو. تو کہتے ہیں کہ اگر ہم اسپانسر کریں آپ کو تو باہر. تو میں نے کہا اس سے تو اچھی بات کوئی نہیں ہوگی. تو اس میں ایک دوست ہے ہمارے بھائیوں جیسا ہے، تو ان کے ساتھ وہ کراچی میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر ممتاز مہر. میں اور وہ دونوں گئے سنگاپور لیپروسکوپک کولوریکٹل سیکھنے. اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. میں نے لیپروسکوپک اپینڈکس کے آپریشن شروع کیے، ہرنیا شروع کیا، لیپروسکوپک کولوریکٹل سرجری شروع کی. پھر اس کے بعد جو ہے نا اپر جی آئی میں نے اسپلینیکٹمیز اور ساتھ میں گیسٹریکٹمیز، یہ بہت سارے ایسے پروسیجرز تھے جو میں نے لیپروسکوپ سے سٹارٹ کیے. تو اس کے بعد جیسے جیسے باقی پروسیجرز ہونے لگے تو چیزیں بہتری کی طرف جانے لگی اور زیادہ ایکسپوجر، باہر ٹریننگ. لیپروسکوپک کولوریکٹل کے لیے ہم ساؤتھ کوریا بھی گئے اور اس کے علاوہ استنبول گئے. تو یہ اور ڈفرینٹ انٹرنیشنل کانفرنسز بھی اٹینڈ کرتے گئے. اس دوران ایک اور میجر جو چینج آ گئی ہے اس میں لیپروسکوپک سرجری میں، دیٹ واز کہ میں نے آلریڈی چونکہ ایڈوانس لیپروسکوپک سرجری شروع کی تھی، اس دوران بیریاٹرک سرجری جو ہے یہ پاپولر ہونی شروع ہو گئی. تو ہمارے جو سٹارٹ میں اف آئی کال مائی سیلف ون آف دا پائنیئرز، میں نے ممتاز مہر صاحب کا ذکر کیا تو انہوں نے بامبے کی ایک سرجن ہے مفصل لاکڑا والا، تو مفضل کو انہوں نے انوائٹ کیا ساؤتھ سٹی ہاسپٹل کراچی میں، اینڈ دیٹ واز پراؤبلی 2008 یا بگننگ آف 2009. تو ہی انوائٹڈ می ایز ویل، اور ہم دونوں نے آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر مفضل کو اسسٹ کیا اور اس نے سلیو گیسٹریکٹمی کی. جو سلیو گیسٹریکٹمی بیریاٹک سرجری میں ایک بیسک پروسیجر ہے اور اسٹل اٹس اے ویری پاپولر پروسیجر پوری دنیا میں. تو وہاں پہ جب سلیو گیسٹریکٹمی پہلے ہم نے ان کے ساتھ اسسٹ کی، پھر ممتاز صاحب نے ایک دو کیسز کیے، اور اس کے بعد 2009 میں جب میں پہلا کیس کر رہا تھا تو ہی واز کائنڈ انف کہ وہ شفا آ کے انہوں نے مجھے ہیلپ کیا ان مائی فرسٹ کیس. تو دیٹس ہاؤ وی اسٹارٹڈ بیریاٹک سرجری اور انٹروڈیوسڈ بیریاٹک سرجری ٹو پاکستان. تو بیریاٹک سرجری جب ہم نے سٹارٹ کی تو شروع میں تو ہم سلیو گیسٹریکٹمیز کرتے تھے، اور 2014-15 تک میں صرف لیپروسکوپک سلیو گیسٹریکٹمیز کرتا تھا. میں نے جب
2015 کے فیبروری میں اپنے 100 کیسز آف سلیو گسٹریکٹمیز وہ جب ہم نے سیلیبریٹ کیے تو پھر ہمارے باقی دوستوں کو خیال آیا اینڈ ایک آدھ دوست جو ہمارے تھے انہوں نے اسٹارٹ کیے تھے، لیکن اکثر لوگوں کو اس کے بعد جو ہے نا ایک وہ مل گیا کہ بھائی یہ بھی ایک پروسیجر ہے جو کہ دنیا میں کامن ہوتا جا رہا ہے۔ بیریاٹرک سرجری کے بارے میں بتا دوں کہ بیریاٹرک سرجری یو ایس میں کافی عرصے سے ہو رہی تھی، لیکن اوپن بیریاٹرک سرجری ہوتی تھی، اور اتنے زیادہ موٹے پیشنٹ کو اگر آپ اوپن سرجری مین کے پیٹ کے ٹاپ سے لے کے باٹم تک ایک بڑا انسیجن لگا دیں تو ان کا وونڈ ہیل ہونا دیٹ واز اے بگ پرابلم۔ پھر وونڈ کے میں اگر انفیکشن ہو گیا تو وہ پھر ایک اس سے بھی بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد انسیجنل ہرنیاز، اور اس کے ساتھ ڈی وی ٹی اور پلمنری ایمبولزم وغیرہ کافی ساری کمپلیکیشنز ہوتی تھیں، تو لوگ جنرلی اوائڈ کرتے تھے۔ اور سرجری بھی آسان سرجری تو نہیں ہوتی اتنے فیٹ پیشنٹ میں، اوبیز پیشنٹ میں آپریٹ کرنا، لیکن جب سے لیپروسکوپ انٹروڈیوس ہوا تو لیپروسکوپ ریولیوشنائزڈ دا ہول تھنگ۔ اس میں بیریاٹرک سرجری بھی آ گئی، تو اس میں ریکوری واز سو کوئک کہ آج بیریاٹرک سرجری کی یہ حالت ہے کہ آج ہم آپریٹ کرتے ہیں اور کل کو پیشنٹ گھر چلا جاتا ہے۔ تو دس واز ناٹ پاسبل بیفور لیپروسکوپی۔ تو یہ سلیو گسٹریکٹمی کی بات تھی۔ پھر 2010 میں ہم یو ایس گئے، وہاں پہ ایفسو ایک جو ہماری سینٹرل باڈی ہے بیریاٹرک سرجری کی، ان کی کانفرنس تھی، مائی سیلف اینڈ ڈاکٹر ممتاز مہر ہم ادھر گئے، اور وہاں سے پھر اور جو ہے نا جو ایکسپرٹس تھے اس زمانے میں، جو لوگ کیسے جن کے آئی ریممبر 300 جن کا والیوم تھا، وہ ہمیں اس وقت بہت زیادہ والیوم لگتا تھا، حالانکہ 200-300 تو آج کل جو بگنرز ہے وہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ شروع کے دنوں کی جو سٹوریز تھی بیریاٹرک سرجری کے بارے میں۔ یہاں پہ لوگوں نے جب ریزلٹس دیکھنے، ایک چیز میں ادھر مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو مارکیٹنگ تھی، آئی مسٹ سے ممتاز صاحب کی بھی اور میری بھی، وہ اتنی ایفیکٹو نہیں تھی، بلکہ تھی ہی نہیں۔ ہمیں جس طرح اس کو پاکستان میں ایڈورٹائز کرنا چاہیے تھا، ہم سے وہ نہیں ہوا۔ ہمارے اوپر، میرے اوپر پرٹیکولرلی کچھ انسٹیٹیوشن کے ریسٹرکشنز تھیں، وہ اپنی جگہ تھی، لیکن کچھ میڈیکل ایتھکس تھیں، کچھ مائی اون پرسنالٹی کہ آئی ڈیڈنٹ وانٹ کہ میں اپنے پیشنٹ کو ڈسپلے ان کی اس کو کر لوں کہ جی میں یہ اتنے کلو ان کا وزن تھا، اب اتنا ہو گیا اور یہ میں نے بڑا تیر مارا ہے، حالانکہ آئی شوڈ ہیو ڈن دیٹ ٹو این ایکسٹینٹ، پبلک اویئرنیس کے لیے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، مے بی وی ور اے بٹ شائے اور واٹ ایور دا ریزن واز۔ لیکن یہ مارکیٹنگ والے کچھ پھر بعد میں ہمارے دوست جب آئے، انہوں نے اس کو کافی آگے تک لے کے گئے، سوشل میڈیا پہ بھی اور یہ ٹیلی ویژن پہ بھی، بہت سارے فورمز پہ۔ تو یہ شروع کی ہماری بیریاٹرک سرجری کی وہ تھی سٹوری کہ ہم نے کس طرح بیریاٹرک سرجری کی، پھر کس طرح انٹروڈیوس ان کو آگے لے کے گئے۔ اب آگے کس طرح لے کے گئے، دیٹ از اندر اسٹوری۔